سلام پاکستان ناظرین، میں ہوں تنویر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایڈم ٹی وی۔ آپ کو ایک انتہائی افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے۔ سیالکوٹ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک انتہائی صنعتی اہم شہر ہے۔ سیالکوٹ میں ایک سری لنکن نیاد فیکٹری مینیجر کو توہین رسالت کے الزام میں ملازمین کی جانب سے زندہ جلا دیا گیا۔ خبروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس بندے نے کچھ کاغذات جن پر درود شریف لکھی ہوئی تھی کچرے کی باسکٹ میں ڈال دیے، جس کو دیکھ کر فیکٹری ملازمین کو طیش آ گیا۔ پہلے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اس سری لنکن نیاد کو، اور جب وہ مرنے کے قریب تھا تو اسے زندہ جلا دیا گیا، حالانکہ اسلام میں جلانے سے منع کیا گیا ہے۔ توہین رسالت کے الزام میں سیالکوٹ میں نجی فیکٹری کے جنرل مینیجر پریانٹا کمارا کو قتل کر کے لاش سڑکوں پر گھسیٹنے کے بعد جی ٹی روڈ پر لے جا کر آگ لگا دی گئی۔ لیکن آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سیالکوٹ میں ایک سری لنکن نیاد پریانٹا کمارا کو فیکٹری مینیجر جو تھے کو توہین رسالت کے الزام میں ملازمین کی جانب سے زندہ جلا دیا گیا۔ خبروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس بندے نے کچھ کاغذات جن پر درود شریف لکھی ہوئی تھی اس کو کچرے کی باسکٹ میں ڈال دیا، جس کو دیکھ کر فیکٹری ملازمین نے پہلے اس پر تشدد کیا اور بعد میں اسے سڑکوں پر گھسیٹتے رہے، اور جب وہ مرنے کے قریب تھا تو اسے زندہ جلا دیا گیا، حالانکہ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو اطلاع دیتے چلیں کہ سری لنکا سے پاکستان میں ایک شخص جس کا نام پریانٹا کمارا تھا، کام کے لیے کاروبار کے سلسلے میں اپنے روزگار کے سلسلے میں پاکستان میں آیا ہوا تھا۔ یہ آپ کو مناظر اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو وہ تمام مناظر بھی دکھائیں گے جہاں پر فیکٹری ملازمین غصے میں آ کر کے اس سری لنکن نیاد فیکٹری مینیجر کو توہین رسالت کے الزام میں کس طرح سے گھسیٹ رہے ہیں اور اسے زندہ سڑک پر جلا دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بات ایک فطری عمل ہے، مگر کسی طرح سے بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، کسی طرح سے بھی قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ اس شخص نے اگر غلطی کی تھی تو اس کے لیے قانون اور ادارے موجود تھے۔ کسی طور پر بھی فیکٹری کے ملازمین کو جنہوں نے اسے یہ نازیبا حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا اس کا ثبوت پیش کرتے اور عدالت اس کا فیصلہ دیتی، اور اگر واقعی پریانٹا کمارا اس غلطی کا مرتکب پایا جاتا اور اس نے یہ گناہ واقعی جان بوجھ کر کے کیا ہوتا تو اسے قرار واقعی سزا عدالت کا دینا کام تھا۔ ان لوگوں نے جو فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین تھے، انہیں کسی طور پر بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، اسے فی الفور پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا، اور عدالت اس کا پراپر اس کیس کو سنتی سمجھتی اور اس کے بعد اس کا فیصلہ دیتی، اور یقینی طور پر جرم ثابت ہونے کی صورت میں اس کمارا کو، جو پریانٹا کمارا سری لنکن نیاد فیکٹری مینیجر تھا، اس کو قرار واقعی سزا ملتی۔ ناظرین، اس طرح دو طرح سے امیج خراب ہوا ہے۔ پاکستان کا امیج پہلے سے ہی دنیا میں بہت خراب ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تمام لوگوں سے کہ ایک دوسرے کے دین کا بہت زیادہ احترام کریں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کسی سے معلومات لے سکتے ہیں، اور کسی کے بھی دین کے بارے میں کوئی کسی کو بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔